کیا جب ہم امام صاحب کو قاعدہ سے سوال بتا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ دعا نہیں آتی تو یہ دعا پڑھ لے یا اس طرح کر لے، تو کیا یہ ہمارے جنازہ متعلق؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مختلف لوگ ہیں ان کا طریقہ کار مرغہ مختلف ہے، تو اس کے متعلق کون سا ہے جو جائز اور زیادہ قریب ہے حضور کی سنت کے، اس کو ہم اڈاپٹ کریں؟ ہاں بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، جنازہ تو روز سامنے آتا ہے، اس کے لیے جاننا تو چاہیے۔ حرم شریف میں تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، طریقے مختلف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو دین کی وسعت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بیوقوفی کا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرے طریقے سے ذرا ہٹ کر اس نے پڑھایا قیامت آ گئی، قیامت نہیں آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، ذہن کھلا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کئی طرح پڑھے ہیں جنازے، اس لیے جس طرح بھی کوئی امام پڑھا رہا نا، جیسے ابن مسعود فرماتے ہیں کبر ما کبر الامام، جب تک تیرا امام تکبیریں کہتا رہے۔ کیا ہوگا کہ ہم شیعہ حضرات کے ساتھ اگر پڑھیں گے وہ 5 تکبیریں کہیں گے؟ اب ہماری صحیح حدیثوں میں کئی مرتبہ صحابہ نے 5 تکبیریں کہہ دیں، لوگ بعد میں پریشان ہوئے کہ ہم تو سمجھ کے بھول گئے۔ فرمایا بھول نہیں گئے یار، تمہیں بتایا حضور یہ بھی کرتے تھے، کبھی 4 کہتے تھے کبھی 5۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں کہ اگر بدری صحابی فوت ہوتا تھا 6 تکبیریں بڑھتی جاتی تھی، دعائیں ہوتی جاتی تھیں، اور عام آدمی فوت ہوتا 5، صحابہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا 4۔ اس لیے علم حاصل ہو جائے نا، تعصب ختم، تشدد کا بیڑا غرق، آدمی کا ذہن کھلا ہو جائے، جہاں جاتا خوش کہ ایک طریقہ یار سرکار کا یہ تھا، دوسرا یہ میرے آقا کا طریقہ، خوش ہو کر پڑھتا۔ جب بے علمی ہوتی نا پھر تشدد، جہالت سے تشدد جنم دیتا کہ لوگ سمجھ لیتے بس علم یہی ہے، اس کے باہر سب گمراہی ہے۔ اس سے بربادی ہوگی کہ یہ مسجد کے ملا حجرہ سے نکل کر باہر نہیں جاتے کہ دوسروں کی کتابیں پڑھیں اور ان کے دلائل دیکھیں کہ انہوں نے حضور سے لیا، ان کا بھی ثبوت نبی علیہ السلام سے، اس لیے پریشان ہونے کی کیا بات۔ اور دعاؤں کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، یہ تو ہم کہتے ہیں آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں، میں نے احادیث میں دیکھا صحابہ کرام کے جنازے جب پہنچے کوئی دعا مقرر نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی، زبان میں جو جی چاہتا تھا کہتے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا چھوٹی تھی مگر ایسی ہے کہ میں سمجھتا اس کے بعد کوئی کثر ہی نہیں رہ گئی۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھتے صرف اتنا کہتے تیسری تکبیر کے بعد، اللہم عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو جو چاہے اس کے ساتھ کرے، تو مالک، ہم کیا دخل دے سکتے، بخشے یا عذاب دے۔ اسلم الاہل والآل والعشیرہ، اب اس کے گھر والے، اس کا کنبہ، اس کی سب برادری ساتھ چھوڑ دے، کوئی حامی نہیں اس کے ساتھ، یہ تنہا تیری عدالت میں پیش ہو گیا۔ والذنب عظیم، اور ہم خود اقراری ہیں کہ اس کے گناہ بہت ہیں، وانت الغفور الرحیم، مگر تو بخشنے والا اور مہربان۔ دیکھیں کیسی عاجزی سے کہ بندہ ہے تیرا، جو حکم صادر ہوا کون دخل دے سکتا، کوئی حامی بھی نہیں ساتھ، گناہ بھی بڑے ہیں، مگر تیری مغفرت اور رحمت کے سامنے کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے اتنا کہہ دیتے اللہم بارک فیہ وصلی علیہ واغفر لہ واورد حوض رسولک سیدنا محمد، اس کو ہمارے آقا سیدنا محمد کے حوض پر پہنچا دینا، اللہ دعائیں کرتے۔ اس لیے کوئی دعا نہیں، ہم پھنس سمجھتے ہیں کہ یہ یاد کریں، یاد ہو جائیں تو اچھی ہے، آپ کی دعائیں بڑی بابرکت ہیں، وہ بھی ایک نہیں کئی ہیں، کسی جنازے میں آپ نے کوئی پڑھی، کسی نے کوئی، کھلا کہا۔ اور صحابہ کے عمل سے پتہ چل گیا کہ بندوں کو چھٹی ہے کہ وہ لکھی ہوئی دعاؤں کے علاوہ بھی اگر کہنا چاہیں۔ میں تو کئی جنازوں پر کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ نماز فرض میں بھی، سجدے میں اور تشہد میں، قنوت میں اور جنازے میں آپ عربی کو چھوڑ کر انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں دعائیں کریں، کہیں دین میں معاند نہیں آئی۔ اتنے ظاہری تھے ابن حزم کٹڑ حدیث، وہ اختیار مولا میں کہ دین میں کوئی ہے ذکر کہ دعائیں نماز میں جو عربی زبان میں کی جائے۔ عربی میں پڑھنے کی پابندی صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورت، اس کو اگر ترجمہ کر دیں وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا، کتنا بہترین ترجمہ نہیں برابری کر سکے، بلسان عربی مبین پڑھنا، اس کے علاوہ کہیں بندش نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نمازیں اسی لیے ہمیں بوجھ محسوس ہوتی، دعا نہیں کرتے، بعد میں دعا کا خیال آتا۔ اللہ کے رسول نے سنگھال لے ذخیرہ، کبھی دعا کے بعد، نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک حدیث بھی نہیں کہ آپ ضرورت ہی نہیں پڑتی، نماز ساری دعا، 6 جگہ آپ نے نماز میں دعا کی ہے، اللہ اکبر کہتے، کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہم باعث بین، کبھی وجہت، دعا آغاز میں دعا، رکوع میں جاتے تھے اس میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، نمونے سیدھے کھڑے ہوئے، پھر سمع اللہ لمن ربنا اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا۔ سجدے میں تو خاص آپ نے کہا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ عاجزی کیا کرے گا۔
کہ اپنی پیشانی اس نے رکھ دیا زمین پر. یہ بالکل اپنی زبان میں سمجھیں کہ جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا. فرمایا اس وقت پر یہ دعا اب زور لگا دو دعا میں کا فقام نہیں استجاب والا، جو تم سجدے میں کرو گے گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی. اور آخری تشہد میں فرمایا کہ جب درود شریف سے فارغ ہو جاؤ اب جتنی دعائیں جی چاہتا مانگ لو. سلام اس وقت کہنا جب تم سیر ہو جاؤ. اور اسی لیے ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی، کسی حاکم سے ملنے جاؤ اس وقت تو اپنا مدعا بیان نہ کرو، جب السلام علیکم کہہ کے اس کو پھر آوازیں دیتے پھرو. نماز کے بعد ذکر ذہن کیے پھر نہیں دعا کی. دعا معراج کی. آپ دنیا سے کٹ گئے تھے، اللہ اکبر کہ ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہ حرام کر دیا، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کٹ گئے دنیا والوں. اور آپ سب میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر غور کریں کہ آخر میں ہم سلام کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہاں تو تھے السلام علیکم کہہ رہے ہیں. یعنی ذہن میں یہ بات بٹھائے گی کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے. بظاہر یہاں جسم تھا تمہارا، تم یہاں کہاں تھے؟ تم تو عرش پر گئے ہوئے، معراج پر تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے. فَإِنَّهُ يُنَادِي رَبَّهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھو تو اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کرتا، اس وقت کر لیتے باتیں. اب جب تم نے السلام علیکم کہہ دیا ادھر ادھر والوں کے، دوبارہ میں دنیا میں آ گیا. اور دنیا والوں کے لیے بھی کیسا پیغام، ایسا پاک کلمہ بجائے اور کسی ذکر کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس سے بڑی دعا دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ مشرق والے بھی مغرب والے مطمئن ہو جاؤ، شمال جنوب کے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے سلامتی کا تحفہ ہے. اب یہ پیغام وہ بندوں کو در پھر ظلم کرتا، پھر کیا نماز اس نے پڑھی. تو نماز میں میرے بزرگوں دوستو آپ دعاؤں میں لگ جائیں. جہاں جائیں نا سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد دو چار وہاں کر لیں. سجدے میں جائیں، آپ کو پتہ کئی لوگوں نے جب یہ شروع کی، اللہ گواہ انہوں نے پڑھوں نے آ کر کہا مولانا زندگی میں اب نماز کا مزہ ہے کہ نماز تو خود ہماری اپنی ضرورت ہے. جب رٹی پڑھیں گے بٹن دبایا چل رہا تھا، کوئی پتہ نہیں السلام علیکم پر پتہ لگے گا کہ نماز تو کر. یہ نماز نہیں دین نے سکھائی. نماز مناجات کہ رب سے راز کی باتیں کرو، دل کھول کر کرو، پنجابی میں کرو، نظم و نثر. میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے. حاجی صاحب بھی آئے مکہ میں، ایک شخص ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے. انگریزی حکومت تھی، جہاد کیے، گرفت شروع ہو گئی، جان بچا کر چلے گئے، ہجرت کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہاں بیعت کی. اور پیر صاحب کا ارادہ وہاں ہی رہنے کا تھا کہ میں نہیں اب گولڑا جاؤں گا، مکہ میں رہ پڑوں گا، مدینہ میں. تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے کہا میر علی ہندوستان میں ایک فتنہ جنم لینے والا ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے تیرا وہاں پہنچنا ضروری ہے. پیر صاحب آئے اور آتے ہی پتہ چل گیا کہ مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور مقابلے میں پھر اہل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، شیعوں نے، سب نے لکھ کر دیا کہ ہمارے وکیل پیر میر علی ہیں. یہ اگر غلام احمد کے مقابلے میں ہار جائیں ہم سب ہار جائیں، اگر یہ جیت جائیں وہ ہمارے سب کے نمائندے تھے. احترام کرنا چاہیے. وہ پہلے بھی شروع بات ہوئی تھی کہ قوم کے کریم لوگوں کا احترام کرو. اس میں یہ تفریق بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بریلوی ہیں، وہ پیر ہیں، وہ فلاں ہیں. ہمارے سب بزرگ جس نے جو کام کیا، غلطیوں کی کیا بات ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، علم ہی ہے نا. اللہ کے رسول کے ساتھ کون معصوم ہے؟ احترام کرنا چاہیے. تو بالکل حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماننے والے تھے، حاجی تجمل حسین سید تھے. انہوں نے حاجی صاحب کو لکھا کہ حاجی صاحب میں نے ایک دن شافعیوں کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے فجر کی نماز میں بالخصوص روزانہ قنوت پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جتنا جیتے گھنٹہ کرے امام، آپ بھی کوئی کرے اکیلا. مالکی پہلے کرتے ہیں رکوع سے جانے سے پہلے، جب سورت ختم ہوئی ہاتھ اٹھا لیے دعائیں مانگتے رہے کہ دن سٹارٹ ہو رہا رب سے مانگ لیں. شافعی بعد میں مانگتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے شافعیوں کے ساتھ پڑھی تو امام روتا تھا، دعائیں مانگتا، مجھے تو نہیں ان کی سمجھ آتی تھی. میں ایک فارسی شعر پڑھتا رہا. یہ سید تجمل حسین صاحب نے لکھا کہ حاجی صاحب مجھے تو ایک شعر اس دن اتنا اچھا لگا کہ میں اتنی دیر بس روتا رہا، دہراتا رہا. اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس اپنے بندے کو میدان حشر میں ذلیل نہ کرنا. اگر میں برا بھی ہوں تو میرے چھپے ہوئے راز ننگے نہ کرنا. حاجی صاحب کو جب لکھ کر بھیجا انہوں نے کہا یار ہمارا تو طریقہ نہیں حنفیوں کا، مگر تو نے بہت اچھا کیا. اور اس نے لکھا کہ جو مزہ حاجی صاحب اس دن فجر میں مجھے آیا کوئی نہیں آیا. جب آپ مانگیں گی ایسی زبان میں جو آپ سمجھتے نہیں، کیا لطف آئے گا. اسی لیے تو کثر نکالی کہ بعد میں بیچارے مانگتے ہیں، کیا کریں، مانگنے کو تو جی چاہتا.
اگر وہ نماز میں یہ کام شروع کر دیں، وہ کہیں گے کون سی کسر رہ گئی کہ بعد میں آپ نے آیت الکرسی سکھائی، ذکر سکھایا ہے، دعا نہیں سکھائی۔ کوئی صحیح حدیث نہیں اس کی کہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا، کسر ساری نکل جاتی۔ تو جنازے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ نہیں بھی جانتے تو کرتے جائیں اپنی ذمہ، اللہ اس کو بخش دینا، اس کے گناہ معاف کرنا، رحمت کرنا، اپنے نبی کے ساتھ ملا دینا، کرتے جائیں۔ کوئی دین میں بندش نہیں، بندش جو کہے گا میرے پاس لے آؤ، میں اس کو دکھاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ کے پڑھ لے، کہاں بندش۔ تو دین کے بارے میں وسعت ہونی چاہیے۔